توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ جو شخص گناہوں سے توبہ کر لے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسے کر دیتے ہیں جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے، بالکل اس کے نام اعمال سے گناہ مٹا دیتے ہیں، پاک صاف کر دیتے ہیں جو آدمی سچے دل سے توبہ کر لے۔ اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے التائب حبیب اللہ، کہ توبہ کرنے والا اللہ کو محبوب ہوتا ہے، اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اگر ساری دنیا کے لوگ گناہ کرنا چھوڑ دیں، غلطی کرنا چھوڑ دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی ایسی قوم لے آئے گا، اس کو ختم کر کے کوئی ایسی قوم لے آئے گا جو گناہ بھی کرے، غلطی بھی کرے اور ساتھ ساتھ توبہ بھی کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو توبہ بہت زیادہ پسند ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتا رہے۔ معافی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ تو یہ معافی اور یہ توبہ انسان کو کب ملتی ہے؟ اس کی توفیق کب ملتی ہے؟ یہ توفیق اس وقت ملتی ہے جب انسان خود کو خطا کار سمجھے، انسان اپنے آپ کو سمجھے کہ میں گناہ گار ہوں، میں خطا کار ہوں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معافی کی توفیق بھی دیتے ہیں، توبہ کی توفیق بھی دیتے ہیں اور اس کی اصلاح بھی کر دیتے ہیں۔ ایک آدمی جو اپنے آپ کو گناہ گار ہی نہ سمجھے، اپنے آپ کو خطا کار ہی نہ سمجھے، اس کو نہ اصلاح کی توفیق ملتی ہے نہ توبہ کی توفیق ملتی ہے۔ جیسے آپ بیمار ہو کے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، پہلے آپ اپنے آپ کو بیمار سمجھتے ہیں، ڈاکٹر صاحب کو کہتے ہیں کہ میں بیمار ہوں، پھر ڈاکٹر آپ کے لیے کوئی نسخہ تجویز کرتا ہے، کوئی دوائی دیتا ہے آپ کو کہ یہ کھائیں آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ آپ ڈاکٹر صاحب کو کہیں گے میں بیمار ہی نہیں ہوں۔ جب آپ اپنے آپ کو بیمار ہی نہیں سمجھیں گے تو آپ کی اصلاح کیسے ہوگی اور نسخہ کیسے تجویز ہوگا آپ کے لیے؟ تو سب سے پہلے انسان اپنے آپ کو خطا کار سمجھے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، آدم کا ہر بیٹا خطا کار ہے، ہر انسان سے کوئی نہ کوئی خطا ہو جاتی ہے، لیکن بہترین خطا کار وہ ہے جس سے خطا بھی ہو اس کے بعد فوراً توبہ کر لے۔ فوراً جو آدمی توبہ کرے، یہ چیز اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ جو آدمی گناہ پہ اصرار کرے، ڈٹ جائے، ہٹ دھرمی کرے کہ میں گناہ گار ہوں ہی نہیں، تو اللہ تعالیٰ پوری زندگی اس کو اصلاح کی توفیق نہیں دیتے۔ اب توبہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ توبہ، سچی توبہ اس کو کہتے ہیں کہ جس میں 3 شرائط پائی جائیں۔ نمبر 1، انسان جو جس نے وہ گناہ کیے ہیں وہ چھوڑ دے۔ دوسرا، ان گناہوں پر شرمندہ ہو، سچے دل سے شرمندہ ہو۔ اور تیسرا، اس کو نہ کرنے کا عزم ہو کہ ساری زندگی میں یہ گناہ نہیں کروں گا۔ یہ 3 شرائط جس توبہ میں ہوں گی وہ سچی توبہ ہوں گی۔ بعض لوگ کہتے ہیں صرف کانوں کو ہاتھ لگا لیں اور زبان سے توبہ توبہ کر لیں تو یہ توبہ ہو گئی۔ یہ توبہ نہیں ہے، بلکہ سب سے پہلے آپ وہ گناہ چھوڑ دیں جو آپ نے کیا، جو غلطی ہوئی وہ غلطی فوراً چھوڑ دیں۔ اس کے بعد اس غلطی پر شرمندہ ہوں، سچے دل سے شرمندہ ہوں۔ اور تیسرا، آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو کہ آئندہ میں کبھی ایسا نہیں کروں گا۔ بعد میں اگر کوئی غلطی اس سے ہو بھی گئی تو فوراً توبہ کر لے، توبہ کرنے کی عادت بنا لے۔ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے، ایک نوجوان بہت گناہ گار تھا، اس بستی والوں نے اس کو بستی سے نکال دیا، وہ جنگل میں پڑاؤ ڈال کے پڑا رہا، وہیں اس کی وفات ہو گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ جاؤ، میرا ایک دوست جنگل میں فوت ہو گیا ہے، اس کا جنازہ پڑھاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے، اپنی قوم کو بھی ساتھ لے گئے۔ جب قوم نے اس نوجوان کو دیکھا کہ تو وہی ہے جس کو ہم نے بستی سے نکال دیا تھا، جو بہت بڑا گناہ گار تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ گناہ گار تھا لیکن مرنے سے پہلے اس نے سچی توبہ کر لی۔ جب اس نے سچی توبہ کر لی، میں نے اس کا سارے گناہ معاف کر دیے، ساری غلطیاں معاف کر دی۔ اب یہ اتنا بڑا نیک ہو گیا ہے، اتنا بڑا نیک ہو گیا ہے کہ اگر کوئی شخص اس کا جنازہ پڑھے گا تو میں اس کی بھی بخشش کر دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام لوگوں کے لیے بخشش کا اعلان کر دیا کہ جو میرے اس دوست کا جنازہ پڑھے گا میں اس کی بھی بخشش کر دوں گا۔ پہلے وہ گناہ گار تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ بھی قبول کر لی، پھر اس کو اپنا دوست بھی بنا لیا۔ اس لیے میں نے جو حدیث پڑھی وہ یہ التائب حبیب اللہ، کہ توبہ کرنے والا اللہ کو محبوب ہو جاتا ہے، اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ تو اس لیے اپنی اصلاح چاہتے ہیں یا اپنی اصلاح کی فکر چاہتے ہیں آپ، تو سب سے پہلے انسان اپنے آپ کو خطا کار سمجھے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون۔ بنی آدم کا ہر بیٹا خطا کار ہے، انسان خطا کا پتلا ہے، چھوٹی بڑی سے خطا ہوتی رہتی ہے، لیکن بہترین خطا کار وہ ہے جو جس سے خطا ہو اس کے فوراً بعد توبہ کر لے۔ تو توبہ کرنے کی عادت بنا لیں، یہ توبہ ایسی چیز ہے جو آپ کو اللہ کا محبوب بنا دے گی۔